ججز نے وضاحت جاری کی اور الیکشن کمیشن کو کہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں ہیں یہ ان کو دیں، نہیں تو آپ کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سپریم کورٹ اپنے ان حرکات کی وجہ سے پہلے ہی ان کو بولنے کہ اپنے پچھلے فیصلوں پہ عمل کر لیں، باقی دڑا کے بعد میں ماریں. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی ہے اور ان کو یہ نشستیں ملنی چاہیے؟ یہ وقت کے فیصلے ہوتے ہیں اور یہ اس وقت پہ ہونے چاہیے. 6 ماہ بعد میرے خیال میں ابھی کبھی اس کو پارٹی بنانا کبھی نہ بنانا. مجھے بتائیں ان کا سمبل آیا آئین پاکستان کے نیچے ایک عدالت نے ان کا سمبل واپس کیا تھا چھینا تھا کہ نہیں؟ بات ختم ہو گئی. آپ پھر ایک پارٹی کے لیے ادھر کی عدالتیں مری جا رہی ہیں. وہ مجھے نہیں سمجھ آتی، لیکن میں ٹو کٹ اٹ ویری شارٹ، عدالتیں اپنی حرکتوں اور اپنی ان اعمال کی وجہ سے، وہ کبھی پشاور ہائی کورٹ ہوگا، کبھی لاہور ہائی کورٹ ہوگا، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ ہوگا، اور پھر وہ نہیں تو پھر سپریم کورٹ الحمدللہ ہے ہی ہے. ہم نے کبھی تاریخ میں نہیں دیکھا سیاسی جو قیدی ہے یا جنہوں نے پاکستان یا قوم یا آئین کی خاطر قربانیاں دی ہیں، یہ عدالتیں تو بکاؤ اس وقت ہوتے تھے. یہ عدالتیں تو ہمیشہ جو دفاعی ادارے ہیں ان کو سلوٹ مارتے تھے. آج پتہ نہیں اس ناسور کے لیے سب عدالتیں اٹھ کے ایک ہی طرف اس کے سپورٹ میں کھڑی ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ عدالت اپنی ساکھ اس حد تک پہنچ چکے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بولا کہ 3 فیصلے ہمارے سامنے پڑے، ان پہ عمل ابھی تک نہیں ہوا. عمل تو کرا لیں. تو جس طرح جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد نہ کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تو اس طرح تو انارکی یا فساد پھیلنے کا خدشہ ہے ملک میں. میں متفق ہوں آپ کے ساتھ. اچھا سر، ایک سوال یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو عدلیہ میں ترمیم کی جو خواہش ہے حکومت کی، آپ سمجھتے ہیں اس سے پارلیمان مضبوط ہوگا؟ ہاں، میرے خیال میں سب اداروں کو تھوڑا اپنے سائز تک محدود لانا چاہیے. اور میں نے آج اپنی تقریر میں بھی بولا کہ بالکل میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جو قانون سازی کلا رہی ہے یہ پبلک انٹرسٹ کی بات ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا پبلک کو بینیفٹ بہت کم ہوگا. زیادہ بینیفٹ اس کا اس وقت اسٹیٹ کو ہے، پاکستان کو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئینی تبدیلی آ رہی ہے یہ اسٹیٹ کے لیے آ رہی ہے، اور میرے خیال میں ہمیں اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن آگے بڑھ کے جو پبلک انٹرسٹ کی بات ہے، میں نے اندر فلور ہاؤس پہ یہ بولا 18th امینڈمنٹ کب سے پاس ہو چکا ہے. ڈیولوشن آف پاور آج تک نہیں ہوا. پبلک کی مفاد میں، وسیع تر مفاد میں، یہ ڈیولوشن آف پاور بلوچستان، پختونخوا، سندھ کو اپنے اختیارات کا منتقلی بہت لازمی ہے. میں نے بولا کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی حکومت جس طرح عوام کے مفاد کی خاطر ادھر سپریم کورٹ میں تبدیلیاں لا رہی ہیں، اسی طرح انشاءاللہ وہ لوگ فارن پالیسی بھی اب مزید ایک دفاعی ادارے یا ایک ادارے کی خواہش سے نہیں، بلکہ پاکستان مسلم لیگ اب انشاءاللہ عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کے وسیع تر مفاد میں فارن پالیسی بنائے گی، انٹیریئر پالیسی بنائے گی، اکنامک پالیسی بھی انشاءاللہ. اب ہماری امید ہے کہ امریکہ والے نہیں بنائیں گے، بلکہ پاکستان مسلم لیگ عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کی بہتر مفاد میں ہماری اکنامک پالیسی بنائیں گے. اس طرح ہماری ڈیفنس کی جو پالیسی ہے اس کے لیے بھی اب انشاءاللہ بجائے اس کے کہ وہ سلوٹ کرتے پھرے، بلکہ عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کے وسیع تر مفاد میں ڈیفنس اور انٹیلیجنس اور اکاؤنٹیبلٹی اور یہ سب چیزیں انشاءاللہ پھر پتہ چلے گا کہ 25 عوام اکتوبر سے پہلے ہی یہ قانون سازی کے لیے شدت کیوں لائی جا رہی ہے؟ 25 اکتوبر کے بعد پیپلز تحریک انصاف بھی کہتی ہے اگر 25 اکتوبر کے بعد کر لیتے تو ہم بھی ساتھ کھڑے ہوتے. یہ مفادات کے نہ مجھے لیے اس کا زیادہ علم ہے اور نہ کچھ اور. لیکن دیکھیں ایک عام اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کا سیاست میں ٹائمنگ ہے، قانون سازی میں ٹائمنگ ہے. یہ کیوں قانون اس ٹائم میں بن رہا ہے، اسی میں سب سے بڑا جواب ہے جو آپ کا سوال ہے. لہٰذا ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں جب عید گزر جائے تو پھر مہندی دیوار پہ لگاؤ، ہاتھوں پہ نہ لگاؤ. اچھا، ایک اس سے ہٹ کے بھی سوال کرنا چاہوں گا. 11 اکتوبر کو پشتون جرگے کی طرف بھی جا رہے ہیں، اس جرگے میں آپ بھی شریک ہوں گے کیا؟ پارٹی نے ابھی مشورہ نہیں کیا، دعوت آئی ہے. انشاءاللہ 3 دن میں ہمارا مشاورتی کمیٹی کی اجلاس ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اعلان کریں. کے پی میں حالات ٹھیک ہے؟ سکھ اللہ کی پختونخوا میں ہاں، کے پی کو تو میں نہیں جانتا کہ کے خیبر پی کیا ہے. پختونخوا کے اندر حالات بہتر ہے کیونکہ لکی مروت میں بھی پختونخوا میں کیا حالات بہتر ہیں؟ دہشت گردوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. جن لوگوں نے دہشت گردوں کو کھلا چھوڑا ان کو حکومت دی گئی ہے، لہٰذا حکومت بھی دہشت گردوں کی کھلا بھی ان کو چھوڑا ہوا ہے. پولیس سفر کر رہی ہے، عوام سفر کر رہی ہے،
ادھر ایک ایسا کرائسس ہے کہ پولیس فوج کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سارے نشانیاں ہیں جو ایک ملک ٹوٹنے کی خدا نہ خواستہ، اور ان حالات میں جو آپ نے تاریخ کا نام لیا، میں سمجھتا ہوں پختونخوا میں ایسے حالات آ چکے ہیں کہ ہر وہ مثال ہمیں مل رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ کہ ٹوٹ نہ جائے، علی بن تباہی نہ گنڈاپور ہو نے جائے۔ جو ڈائریکٹ بلوچستان سے بات کرنے کی جو بات کی ہے وہ درست اقدام ہے ان کا فیصلہ؟ بلوچستان سے نہیں، افغانستان سے، افغانستان سے، سوری، بہت غلط بات ہے، بہت غلط فیصلہ ہے، لیکن یہ مزہ ان کو ریاست دے چکی ہے۔ علی امین تو پھر بھی وزیر اعلیٰ ہے، بیرسٹر سیف جو وزیر اطلاعات ہے ادھر، جو پچھلے مذاکرات ہوئے تھے وہ بیرسٹر سیف نے کیے تھے، تو لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں اسٹیٹ کی ہمیشہ پالیسی اپنی رہتی ہے، لیکن ابھی بھی غلط ہے اور کل بھی غلط تھا، نہ ہم کل والے کو ٹھیک کہہ سکتے ہیں، نہ ہم ابھی والے کو ٹھیک کہہ سکتے ہیں۔